حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، جنگلوں کا سفر تھا، اور اس وقت آج کل کی طرح ہوٹلوں کا رواج تو تھا نہیں، اس لیے جب بھوک لگی اور زادہ راہ ختم ہو گیا تو آس پاس بستی تلاش کی کہ قریب میں کوئی بستی ہو تو وہاں جا کر کھانا کھا لیا جائے۔ تلاش کے دوران دیکھا کہ بکریوں کا ایک گلہ چل رہا ہے۔ آپ نے قریب جا کر چرواہے کو تلاش کیا اور اس سے ملاقات کر کے اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں اور بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے بکری کا دودھ نکال دو اور مجھ سے اس کے پیسے دے دو تاکہ میں دودھ پی کر اپنی بھوک کا مداوع کر لوں۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا سے زیادہ کے حکمراں اور بادشاہ بن چکے تھے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا سے زیادہ کے حکمراں اور بادشاہ بن چکے تھے۔ جواب میں اس ریوڑ چڑھانے والے نے کہا کہ جناب میں آپ کو ضرور دودھ دے دیتا، مگر بات یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہے اور اس نے مجھے چرانے کے لیے دی ہیں، اس لیے یہ بکریاں بھی میرے پاس امانت ہے اور ان کا دودھ بھی میرے پاس امانت ہے، اس لیے میں مالک کی اجازت کے بغیر اس کا دودھ دینے کا مجاز نہیں ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے لہذا میں دودھ نہیں دوں گا، اس لیے مجبوری ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اس شخص کا تھوڑا امتحان لیا جائے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے کہا کہ میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے۔ اس چرواہے نے پوچھا کہ وہ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ایسا کرو کہ ایک بکری تم مجھے فروخت کر دو اور اس بکری کی جو قیمت ہو وہ تم مجھ سے لے لو، اس میں میرا تو یہ فائدہ ہے کہ میں اس بکری کو اپنے ساتھ سفر میں رکھوں گا اور جب ضرورت ہوگی اس کا دودھ نکال کر پی لوں گا، اور تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں بکری کے پیسے مل جائیں گے۔ رہا مالک تو اگر مالک پوچھے کہ بکری کہاں گئی تو اس کو یہ کہہ دینا اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس لیے کہ اس قسم کے واقعات جنگل میں بہت پیش آتے ہی رہتے ہیں، اس لیے مالک کو یقین آ جائے گا، اس میں تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا کہ تمہیں پیسے مل جائیں گے اور میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ چرواہے نے جو ہی یہ تدبیر سنی تو فوراً اس کی زبان پر یہ کلمات آئے، یا ھذا فأین اللہ، یا ھذا فأین اللہ، پھر اللہ کہا گیا، پھر اللہ کہا گیا، یعنی اگر یہ سب کام میں کر لوں تو اگرچہ مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ حقیقت میں جھوٹ ہے، فریب اور دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر میں کیا جواب دوں گا۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، ذکر سے غفلت جرائم کی کثرت، یہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جو دل میں اس طرح جم گیا کہ کسی بھی وقت جنگل کی تنہائی میں بھی، رات کی تاریکی میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر دل سے نکلتا نہیں۔ بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس چرواہے کا جواب سنا تو فرمایا کہ جب تک تم جیسے انسان اس روئے زمین پر موجود رہیں گے اور جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینے کا احساس دلوں میں موجود ہوگا اس وقت تک اس روئے زمین پر ظلم نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جواب دہی کا احساس وہ چیز ہے جو تنہائی میں بھی انسان کے دل پر پہرے بٹھا دیتا ہے، اور اگر یہ احساس باقی نہ رہے تو اس کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پولیس کی تعداد بڑھ رہی ہے، ڈپارٹمنٹ اور محکموں میں اضافہ ہو رہا ہے، عدالتوں اور کورٹوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، فوج لگی ہوئی ہے، گلی کوچوں میں چوکیدار لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی ڈاکے پڑ رہے ہیں، لوگوں کی جان مال اور آبرو پر کس طرح حملے ہو رہے ہیں، جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، چوریاں ہو رہی ہے، یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ جرائم کی جڑ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک اللہ جل شانہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں نہ سما جائے، جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ لہذا جب تک دل میں یہ شمع فروزہ نہیں ہوگی اس وقت تک ہزار پہرے
چوری ہو جائے گی، ڈکیتی ہو جائے گی، بلکہ جو آنکھ حفاظت کے لیے مقرر تھی آج وہ آنکھ جرم کرا رہی ہے، بلکہ جو آنکھ حفاظت کے لیے مقرر تھی آج وہ آنکھ جرم کرا رہی ہے۔ جس کو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بٹھایا گیا تھا وہی لوگ جان و مال پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ لہذا جب تک اللہ کا ذکر، اس کی یاد دل میں نہ ہو، جواب دہی کا احساس دل میں نہ ہو، اس وقت تک جرائم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ جرائم کا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جرائم گناہوں کا خاتمہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہ پولیس ہے، نہ کوئی محکمہ اور ڈپارٹمنٹ ہے، نہ کورٹ کچوری اور عدالت ہے، نہ فوج، بلکہ جس کسی سے جرم صادر ہو گیا تو وہ روتا ہوا آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ پر سزا جاری کر دی جائے تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، اور ایسی سزا جاری کریں کہ پتھر مار مار کر مجھے ہلاک کر دیجیے، اور ایسی سزا جاری کریں کہ پتھر مار مار کر مجھے ہلاک کر دیجیے اور مجھے رجم کر دیجیے۔ بس بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا خوف دل میں سما گیا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، ورنہ ہمارے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں پیدا ہوگا، اور پھر جرم، گناہ، معصیت اور نافرمانی سے انشاءاللہ بچاؤ ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر خوب کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ زبانی ذکر بھی مفید و مطلوب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر صرف زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہیں یا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یا زبان سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، تو اس سے کیا حاصل ہے؟ یاد رکھو یہ زبان سے ذکر کرنا پہلی سیڑھی ہے۔ اگر یہ سیڑھی قطع نہ کی، اس سیڑھی پر نہ چڑھے تو دوسری سیڑھی پر کبھی نہیں پہنچ سکتی، زندگی پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور اگر یہ سیڑھی قطع کر لی اور زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا تو کم از کم ایک سیڑھی تو طے ہو گئی، پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسری سیڑھی بھی قطع کرا دیں گے۔ اس دوسری سیڑھی یعنی دل سے بھی ذکر ہونے لگے گا، سانسوں سے بھی ذکر ہونے لگے گا، اور جسم کے اعضاء سے بھی ذکر ہونے لگے گا۔ اس لیے اس ذکر کو بیکار مت سمجھو، یعنی زبان کے ذکر کو بیکار مت سمجھو، اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ یہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ذکر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارا سارا جسم نہ صحیح تو کم از کم ایک عضو اور جسم کا ایک انگ تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے۔ اگر اس میں لگے رہے تو انشاءاللہ آگے جا کر یہی ترقی کر جائے گا۔ تعلق مع اللہ کی حقیقت۔ بہرحال اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے دل میں سما جانے کا نام ہی تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ نہ کچھ رابطہ اور تعلق قائم رہے۔ صوفیاء کرام کے سلسلوں میں جتنی محنتیں، جتنی ریاضتیں، مجاہدات، وظیفے، اشغال اور اذکار ہیں، ان سب کا حاصل اور خلاصہ اور مقصود اور نچوڑ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے تعلق مع اللہ کو مضبوط کرنا، اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنا، اللہ سے دوستی کو مضبوط کرنا۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر انسان سے گناہ بھی نہیں ہوتے، پھر انسان اللہ کی عبادت بھی اپنی بساط کے مطابق بہتر سے بہتر انجام دیتا ہے۔ پھر اخلاق فاضلہ یعنی برے اخلاق، پھر اخلاق فاضلہ یعنی اچھے اخلاق اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، اور اخلاق رذیلہ یعنی برے اخلاق سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں تعلق مع اللہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ ہر وقت مانگتے رہو۔ اس تعلق مع اللہ کو حاصل کرنے کے لیے صوفیاء کرام کے یہاں بڑے لمبے چوڑے مجاہدات اور ریاضتیں کرائی گئی ہیں، محنتیں کرائی گئی ہیں، لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس تعلق مع اللہ کو حاصل کرنے کے لیے میں تمہیں ایک مختصر اور آسان راستہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اور ہر لمحے مانگنے اور مانگتے رہنے
وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اور ہر لمحے اور ہر منٹ مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈالو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو، جو دکھ، جو تکلیف پہنچے، پریشانی ہو، جو ضرورت ہو، جو حاجت ہو، بس اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ مثلا اگر گرمی لگ رہی ہے، کہو اے اللہ گرمی دور فرما دیجیے۔ بجلی چلی گئی، یا اللہ بجلی عطا فرما دیجیے۔ مثلا بھوک لگ رہی ہے، اللہ سے کہو یا اللہ اچھا کھانا دے دیجیے۔ گھر میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو کہنا چاہیے یا اللہ گھر میں اچھا منظر سامنے آئے، عافیت کی خبر ملے، کوئی پریشانی کی بات نہ ہو، گھر میں ملنے والے ہنسی خوشی ملے۔ دفتر میں داخل ہونے سے پہلے ہم یہ دعا مانگیں یا اللہ دفتر جا رہا ہوں، حالات ٹھیک رہیں، طبیعت کے موافق رہیں، کوئی ناخوشگوار بات پیش نہ آئے، کوئی تکلیف کی بات پیش نہ آئے۔ بازار جا رہے ہوں تو ہم یہ دعا مانگیں یا اللہ فلاں چیز خریدنے جا رہا ہوں، مناسب قیمت پر مناسب چیز دلا دیجیے اور بہتر معاملہ کرنے والے بنیے سے ہمارا تعلق قائم کر دیجیے۔ ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ یہ چھوٹا سا چٹکلا ہے، واقعہ یہ ہے کہ کہنے کو یہ معمولی بات ہے، اس لیے کہ یہ کام اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں، اسی وجہ سے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ لیکن اس نسخے پر عمل کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے دیکھو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے رٹ لگاؤ، جو مسئلہ سامنے آئے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو، یا اللہ یہ کام کر دیجیے۔ اگر اس کی عادت ڈال دو تو پھر کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے خالی نہیں جائے گا۔ مثلا ایک آدمی سامنے سے آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، آپ ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں کہ یا اللہ یہ شخص اچھی خبر لے کر آیا ہو، کوئی بری خبر لے کر نہ آیا ہو، یا اللہ یہ شخص جو بات کہنا چاہ رہا ہے اس کا اچھا نتیجہ نکال دیجیے۔ ڈاکٹر کے پاس دوا کے لیے جا رہے ہیں، کہو یہ دعا مانگو یا اللہ اس ڈاکٹر کے دل میں صحیح تجویز ڈال دیجیے، صحیح دوا کا نام ڈال دیجیے، صحیح دوا اس کے دل میں ڈال دیجیے۔ گویا کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ یہ چھوٹا سا چٹکلا اور چھوٹا سا نسخہ ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس چٹکلے پر عمل کر کے دیکھو کیا سے کیا ہو جاتا ہے، انسان اس کی وجہ سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ذکر کے لیے کوئی قید و شرط نہیں، اور جو مسنون دعائیں ہیں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے اس نسخے کی طرف لا رہے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے اللہ تعالیٰ سے مانگو اور دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اس مانگنے کو اور فریاد کرنے کو اتنا آسان بنا دیا کہ اس پر کوئی بھی قید اور شرط نہیں لگائی، بلکہ کسی بھی حالت میں ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ نہ وضو کی شرط ہے، نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی شرط ہے، حتیٰ کہ جنابت کی حالت میں بھی دعا مانگنا ممنوع نہیں ہے، حتیٰ کہ جنابت کی حالت میں بھی دعا مانگنا ممنوع نہیں ہے۔ اگرچہ اس حالت میں قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں، لیکن دعا کر سکتے ہو۔ حتیٰ کہ جس وقت انسان قضائے حاجت میں مصروف ہے اس وقت بھی زبان سے کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ جس وقت انسان قضائے حاجت میں مصروف ہے اس وقت زبان سے کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے، زبان سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس وقت بھی دل میں ذکر کرنے سے کوئی چیز مانی نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو اتنا آسان کر دیا کہ کوئی قید و شرط نہیں اور کوئی خاص طریقہ نہیں۔ اگر موقع ہو تو باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر مانگو، لیکن اگر ایسا موقع نہ ملے تو نہ وضو کی شرط ہے، نہ ہاتھ اٹھانے کی شرط ہے، نہ زبان سے بولنے کی شرط ہے، بلکہ دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ یہ کام کر دیجئے، یا اللہ یہ کام بھی کر دیجئے، یا اللہ یہ کام بھی کر دیجئے۔ حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سوال کرنے کے لیے آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے،
تو اس وقت فوراً دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ شخص معلوم نہیں کیسا سوال کرے گا، اے اللہ اس سوال کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجیے، اور کبھی اس عمل سے تخلف نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ عمل کرتا رہتا ہوں۔ مسنون دعاؤں کی اہمیت۔ اب ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا نقطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سکھایا کہ مانگنے کی خاص جگہ بتا دی کہ اس جگہ تم مانگ ہی لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان عظیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان عظیم پر قربان جائیے کہ انہوں نے دعا مانگنا بھی سکھا دیا۔ ارے تم خود کیا مانگو گے، کس طرح مانگو گے، کن الفاظ سے مانگو گے، تمہیں تو مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، یہ مانگنے کا ڈھنگ بھی میں ہی تم کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مانگو اور اس طرح مانگو، ان الفاظ سے مانگو، یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے۔ اب ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کریں، اور جب وہ موقع آئے تو توجہ کے ساتھ وہ دعا مانگ لیا کریں، بس اتنا سا کام ہے۔ سب کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، پکی پکائی روٹی تیار کر کے پوری امت کے لیے چھوڑ گئے۔ اب امت کا کام ہے کہ اس روٹی کو اٹھا کر اپنے حلق میں ڈال دے، بس اتنا کام بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ اور علماء نے ادعیہ معصورہ اور مسنون دعائیں اور دعاؤں کے نام سے بے شمار کتابیں لکھی، اس میں وہ دعائیں جمع کر لی تاکہ ہر مسلمان اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر لے۔ پہلے مسلمان گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ جب بچے نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس کو دعائیں سکھائی جاتی تھی۔ پہلے مسلمان گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ جب بچے نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس کو دعائیں سکھائی جاتی تھی کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، بیٹا کھانے کے بعد میں یہ دعا پڑھو، بیٹا بستر پر جاؤ تو یہ دعا پڑھو، بیٹا کپڑے پہنو تو یہ دعا پڑھو۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کام کے لیے باقاعدہ کلاس لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، مدرسے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ پھر بچپن کا حافظہ بھی ایسا ہوتا ہے جیسے پتھر پر لکیر، ساری عمر یاد رہتا ہے۔ اب بڑی عمر میں یاد کرانا آسان کام نہیں، لیکن بہرحال یہ کام کرنے کا ہے۔ ہر مسلمان اس کو غنیمت سمجھے، اور یہ مسنون دعائیں کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوتی بلکہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے۔ روزانہ ان مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا یاد کر لو، اور پھر اس کو موقع پر پڑھنے کا عزم کر لو کہ جب یہ موقع آئے گا اس دعا کو ضرور پڑھیں گے۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کیسے انوار و برکات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے اور اس ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ضروریات سے استنجا وغیرہ سے ابھی فارغ ہو جائیں گے، اور مغرب کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد میں بیان اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے ضروریات سے فارغ ہو کر کے اور مغرب کی تیاری میں بیٹھیں گے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.